اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید غم اور پریشانی اور قرض کی ادائیگی کے لیے پاورفل وظیفہ۔ رات سونے سے پہلے پڑھیں، پہاڑ کے برابر سونا بھی قرض ہوگا تو صبح ہوتے ہی ادا ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر تکالیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے دوستو، رنج و غم، مصیبت و تکالیف اور مشکل و پریشانی کے وقت یہ دعائیں بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ پیارے دوستو، ہو سکے تو ان دعاؤں کو میرے ساتھ مل کے پڑھیے، یاد کیجئے اور دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ دعائیں سماعت فرما لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت کے وقت ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوی المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنی فارحمنی برحمتی تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ دور کرنے والا رنج و غم کو اور قبول کرنے والا بے قراروں کی دعا کو، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور دونوں جہانوں میں خصوصی رحمت کرنے والا، تو ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، پس تو رحم فرما، میرے اوپر ایسی رحمت کر جو دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے مجھ کو۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، اور کسی پر پہاڑ کے برابر سونا بھی قرض ہوگا تو اس کے پڑھنے کی برکت سے ادا ہو جائے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جب سخت تکالیف و پریشانی کا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی لا نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال شخص کے لیے یہ دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی مصیبت و غم لاحق ہو وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی غم و مصیبت کو دور فرما دے گا اور اس کی جگہ خوشی عطا فرمائے گا۔ ہر مرد مومن عورت کے لیے ہے کہ استغفار کرے، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اور تمام مسلمان مرد عورت کو بخش دے۔ نماز فجر پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نفل اشراق پڑھ کر اس کے بعد سورۃ توبہ کی آخری آیات 11 بار پڑھیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر سربسجود ہو کر حق تعالیٰ سے امن و عافیت طلب کیجئے، انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور حاجت برداری بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک من خیر هذه اللیلة وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظة رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وآبارك وكأس من معين لا يصدعون فيها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیارے کلمات، آپ نے ان کلمات کو رات سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور کلمات ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر غم، پریشانی، دکھ، تکالیف، یہاں تک کہ آپ کا قرض سونے کے پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
غم پریشانیوں اور تکالیف اور قرض کی بوجھ سے نجات عطا فرمائے اور اسے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔